الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 29، جز نمبر 29 ہے، سورہ الملک۔ یہ 67 نمبر سورہ آتی ہیں۔ اس میں 2 رکوع ہیں اور 30 آیات آتے ہیں۔ الملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہت یا بادشاہی۔ چونکہ پہلی ہی آیت میں الملک کا لفظ آیا ہوا ہے، اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ الملک ہے۔ اس سورت میں آزمائش یعنی امتحان کے بارے میں آتا ہے اور غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ پھر اللہ کے احسانات اور اس کی قدرتوں کے بارے میں بھی آتا ہے، اور شرک کے بارے میں بھی، اور ساتھ ساتھ آخرت کا وعدہ کب پورا ہوگا اس کے بارے میں بھی آتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 1 ہے، آیات نمبر 1 سے لے کے 14 تک، جس میں زندگی کا مقصد اور حق کا انکار کرنے والوں کا انجام بتایا گیا ہے۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ وہ ذات بہت بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور وہ بڑا غالب خوب بخشنے والا ہے۔ اب دیکھیں، موت اور زندگی کو پیدا کیا گیا، تو موت بھی اور زندگی بھی مخلوق ہیں۔ موت کو بھی موت آنی ہے، کیونکہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اس کے بعد موت کسی کو نہیں آئے گی، نہ ہی جہنمیوں کو موت آئے گی اور نہ ہی جنتیوں کو۔ جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا تو جنتی خوشی کے مارے اگر مر سکتے تو مر جاتے، اور جہنمی غم کے مارے اگر مر سکتے تو مر جاتے، لیکن موت کو ذبح کر دیا گیا، کیونکہ موت بھی مخلوق ہے اور ہر مخلوق ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ اور یہاں پر یہ جو بات بتائی گئی کہ یہ جو زندگی اور موت اللہ نے بنائی ہے، اس کا ریزن کیا ہے، مقصد کیا ہے، یہ دیکھنا ہے، یہ آزمانا ہے کہ تم میں سے سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ یعنی کوانٹیٹی نہیں دیکھی جائے گی بلکہ کوالٹی دیکھی جائے گی۔ بھلے ہی تم تھوڑا ہی کام کرو لیکن کوالٹی والا کرو۔ یاد رکھو، جو بھی اس زندگی کو نیک کاموں میں استعمال کرے گا وہ اچھی جزا پائے گا۔ پھر آگے فرمایا، جس نے اوپر نیچے 7 آسمان پیدا کیے۔ اے انسانوں، کیا تمہیں اس میں کوئی شگاف، کوئی دراڑ نظر آتی ہے؟ بار بار نگاہ اٹھا کر دیکھو، کہیں پر بھی تمہیں شگاف یا دراڑ نظر نہیں آئے گی۔ تمہاری نظریں پلٹ کر آ جائے گی، تھکی ہوئی ہوگی، لیکن تم کوئی دراڑ نہ دیکھ پاؤ گے، کیونکہ کوئی شگاف ہے ہی نہیں تو کیا دیکھیں گے۔ اتنے پرفیکٹلی اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں کے ساتھ خوبصورت بنا دیا ہے، اور ساتھ ساتھ انہیں شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ یعنی اگر شیطان آسمان کی طرف جانے کی کوشش بھی کریں تو ستارے انگارہ بن کر ان پر گرتے ہیں، کیونکہ شیطان کیا کرتے ہیں، اوپر جاتے ہیں سننے کے لیے کہ ان کے فیوچر میں کیا لکھا جا رہا ہے۔ وہ بات چرانے کے لیے جاتے ہیں، تو اس وقت کیا ہوتا ہے
یہ انگارہ بن کے ان کے اوپر گر پڑتے ہیں کیا ستارے. ہمیں جو شوٹنگ اسٹار نظر آتے وہ کیا ہیں؟ یہی چیز ہے. اور لوگ وہ شوٹنگ اسٹار دیکھ کر منتیں مانگتے ہیں، حالانکہ اس وقت شیطان کو بھگایا جا رہا ہوتا ہے آسمان سے، انگارہ ہوتا ہے وہ. بہرحال کافروں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ اس کی دہاڑ سنیں گے، جہنم کی دہاڑ، اور وہ اس طرح جوش مارتی ہوگی گویا ابھی غصے سے پھٹنے والی ہے. جب کوئی گروہ اس میں پھینکا جائے گا تو دوزخ کے محافظ فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا؟ وہ کہیں گے آیا تو تھا مگر ہم نے اس کی بات نہ مانی. پھر افسوس کرتے ہوئے کہیں گے اے کاش ہم نیکی کی بات سن لیتے یا سمجھ لیتے اور عقل سے بھی کام لیتے تو آج دوزخیوں میں ہمارا شمار نہ ہوتا. لیکن اس وقت پچھتانے سے کیا فائدہ؟ دنیا میں واپس تو نہیں آ سکتے نا. جو دنیا ہمیں ملی ہوئی ہے وہ امتحان گاہ ہے، جو کرنا ہے یہاں کریں، وہ تو رزلٹ کا دن ہوگا. یاد رکھو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بڑا اجر بھی. تم بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ ہر بات جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے اور تم ظاہری طور پر کیا کہہ رہے ہو. پھر رکو نمبر 2 ہے اور اس صورت کا لاسٹ رکو یہ آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے قدرتوں کے نشانیوں کے بارے میں آتا ہے. فرمایا زمین کو اس نے تمہارے لیے بچھا دیا، وہ چاہے تو تمہیں اس میں ڈھسا دے، وہ چاہے تو تم پر پتھروں کی بارش برسا دے جیسے قوم لوط پر برسائی تھی. اللہ سے بے خوف نہ ہو. دیکھو تم سے پہلوں نے اللہ کی باتیں جھٹلائیں تو ان کا کیا حشر ہوا. ان واقعات سے سبق حاصل کرو اور غور تو کرو کہ پرندے آسمان میں کس کے سہارے اڑ رہے ہیں. کیا تم نے اوپر سے پکڑا ہوا ہے یا نیچے سے پکڑا ہوا ہے؟ کیسے اڑ رہے ہیں؟ بغیر سہارے کے اڑ رہے؟ اللہ کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں سکتا. پھر آگے فرمایا اللہ گرفت کرے، پکڑ لے تم کو تو تمہاری کون مدد کرے گا. اس دنیا میں کوئی اپنے پیارے مدد کرتے ہیں لیکن قیامت کے دن کوئی بھی مدد نہیں کرے گا. خود اپنے بھی مدد کے لیے نہیں آئیں گے بلکہ دیکھیں گے تو دور بھاگ جائیں گے. کوئی کسی کی نہیں مدد کر سکتا. پھر آگے فرمایا اللہ اگر رزق روک دے تو کون رزق دے گا؟ کیا اوندھے منہ اور سیدھے راستے پر چلنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کہہ دیجئے تمہیں اسی نے پیدا کیا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے. کان، آنکھیں اور دل اسی نے دیے ہیں. اسی نے تمہیں زمین میں پھیلایا. پھر کہتے ہو کہ قیامت کب آئے گی؟ اس طرح کے سوال کرتے ہو. تمہیں تو فکر ہونی چاہیے کہ قیامت کے دن تم سے جو سوال ہوں گے اس کے جواب کیا ہیں، اس کی تیاری کرنے کی فکر ہونی چاہیے، نہ کہ قیامت کب ہوگی اس طرح کے سوال کرنے کی. جب آئے گی تو انکار کرنے والوں کے چہرے بگڑ جائیں گے. آپ کہہ دیجئے کہ میرے ساتھ میرا رب جو چاہے معاملہ کرے مگر کافروں کو اس کے عذاب سے کون بچائے گا. میرا اسی پر ایمان ہے، اسی پر بھروسہ ہے. پھر آگے فرمایا اگر وہ تمہارے پینے کا پانی اتنا گہرا کر دے کہ اسے کسی بھی طرح نہ نکال سکے، یعنی ممکن ہی نہ ہو اس کو نکالنا، تو تم اس پانی کو کیسے حاصل کر سکتے ہو؟ تو پھر تمہارے پاس بہتا ہوا پانی کون لائے گا؟ یعنی ایسا پانی جو زمین کی سطح پر روا دوا بھی ہو، جاری ہو. غور کرو. الحمدللہ یہاں پر ہماری سورہ الملک کمپلیٹ ہو گئی. اب سورہ القلم، یہ 68 نمبر سورہ آتی ہیں. اس میں 2 رکوع ہیں اور 52 آیات آتے ہیں. القلم کا مطلب قلم ہے، جو پین کہتے ہیں وہی ہے. پہلی ہی آیت میں القلم کا لفظ آیا ہوا ہے، اسی لیے اس سورت کا نام القلم ہے. اس صورت میں باغ والوں کی مثال کے ذریعے خبردار کیا گیا ہے کہ آج جو تمہیں امن اور اطمینان حاصل ہے
اس سے کسی دھوکے میں نہ رہو، اور جس اللہ نے تمہیں یہ سب کچھ بخشا ہے اس کو چھین لینا بھی اس کے اختیار میں ہے، تو پھر تکبر کس بات کا یا بخیلی کس چیز کی۔ رکو نمبر 1 ہے آیات نمبر 1 سے لے کے 33 تک، جس میں کفار کے الزامات کے بارے میں ہیں اور ساتھ ساتھ باغ والوں کی مثال دی ہوئی ہے۔ سورت کی شروعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ فرمایا قلم اور اس کے لکھنے والوں کی قسم، آپ اپنے رب کی مہربانی سے دیوانے نہیں ہیں، کیونکہ یہ جو کافر تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ مجنون کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ فرمایا کہ آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، بلا شبہ آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ جو شخص عمدہ اخلاق والا ہو وہ دیوانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس شخص کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے وہ دیوانہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ عجیب عجیب طرح سے حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ لیکن سبھی کو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ اخلاق والے تھے، تو پھر یہ کیسے دیوانے ہو سکتے ہیں؟ آپ کو دیوانہ کہنے والے جلد اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ سیدھے راستے پر کون ہے؟ اللہ کے پوری طرح علم میں ہے۔ ان کی خواہش ہے کہ آپ توحید کے مسئلے میں تھوڑی سی نرمی برتیں، تو پھر یہ لوگ آپ کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں گے۔ پھر آگے کی چند آیتوں میں اسلام کا دشمن ولید بن مغیرہ، اس کے کچھ صفات بیان کیے گئے ہیں۔ فرمایا آپ کسی بڑی بڑی قسمیں کھانے والے، تانا دینے والے، چگل خور، نیکی سے روکنے والے، سخت مزاج، اجڑ، بد اصل کا کہنا نہ مانے، جو قرآن کو پہلی قوموں کے افسانے کہتا ہے۔ ولید بن مغیرہ جو تھا اس کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں تھی کہ یہ صحیح نبی ہے، سچا نبی ہے یا نہیں، اور اسے پتہ تھا یہ سچا نبی ہے، لیکن دلیل نہیں تو کچھ اور ہی باتیں اس نے بنانی شروع کی، کہ پہلے سوچا کہ اگر دیوانہ کہتا ہوں تو وہ دیوانہ بھی نہیں ہے، شاعر کہتا ہوں تو شاعر بھی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے پھر بہانہ بنایا کہ یہ پہلے قوموں کے افسانے ہیں۔ اب جو آگے کی آیتیں آ رہی ہیں اس کا بیک گراؤنڈ یعنی شان نزول یہ ہے کہ کسی شخص کا ایک باغ تھا جو بھرپور فصل دیتا تھا، بہت فصلیں ہوتی تھی اس کے باغ میں۔ وہ ہمیشہ پھلوں کے 3 حصے کرتا تھا، یعنی 3 حصوں میں وہ تقسیم کرتا تھا پھلوں کو۔ ایک حصہ خود اپنے گھر کی ضروریات کے لیے رکھتا تھا، اور دوسرا جو حصہ رہتا تھا وہ قریبی رشتہ دار اور پڑوسیوں میں بانٹتا تھا، اور تیسرا حصہ فقیروں اور مسکینوں میں تقسیم کرتا تھا۔ اور کٹائی کے دن یہ جو فقیر اور مسکین ہوتے تھے وہ وہاں پہنچ جاتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ چلتا تھا کہ آج کٹائی کا دن ہے۔ جب یہ شخص انتقال ہوا، یعنی یہ باغ والا، تو اس کے بیٹوں نے آپس میں طے کیا کہ اب ہم فصلوں کی کٹائی صبح سویرے ہی کر دیں گے، تاکہ غریب نہ آئے ہمارے پاس اور برے بھی ہم نہیں بنیں گے۔ لیکن اسی رات سخت آندھی کا طوفان آیا جس میں آگ بھی تھی، فائر تھا، سارا باغ جل کر راکھ بن گیا۔ اس طرح راکھ بن گیا کہ وہ اپنے باغ کو بھی نہیں پہچان سکے، انہیں لگا کہ ہم کہیں اور آگے ہیں۔ تو اب اس بیک گراؤنڈ کو یاد رکھیں، تب یہ آیتوں کا خلاصہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ فرمایا ان کو ان کے انجام سے خبردار کرنے کے لیے باغ والوں کا واقعہ سنا دے، جب باغ والوں نے قسمیں کھائی کہ صبح ہوتے ہی اپنے باغ کے پھل توڑ لائیں گے۔ ان کو انشاءاللہ کہنے کی بھی توفیق نہ ہوئی۔ رات کو عذاب آیا اور باغ بالکل اجڑ کر رہ گیا، خاک ہو گیا۔ یہ لوگ باغ کے اجڑنے سے بے خبر پھل توڑنے کے لیے چپکے چپکے گھر سے نکلے تاکہ ہمیں کوئی مسکین غریب دیکھ نہ لیں۔ جب یہ لوگ باغ میں پہنچے تو دیکھا کہ باغ بالکل اجڑا پڑا ہے۔ اب ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا،
جب کوئی کام بگڑتا ہے تو کوئی بھی اپنے اوپر لینے نہیں تیار ہوتا ہے، بلکہ ایک دوسرے پر الزام لگانے لگتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے بھی کیا۔ ان میں سے جو بہتر آدمی تھا وہ کہنے لگا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ اللہ کو نہ بھلاؤ ورنہ نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ اب سب نے توبہ کرتے ہوئے توقع ظاہر کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر باغ عطا کرے گا۔ چلے ایٹ لیسٹ ان کو اپنی جو غلطی ہے اس کا احساس بھی ہوا اور توبہ کرنے کی توفیق بھی ملی۔ لیکن اکثر ہم کیا کرتے ہیں، جب ہمارے اوپر تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو ہم اکثر دوسروں پہ الزام لگانا شروع کرتے ہیں اور توبہ بھی نہیں کرتے، اپنی غلطیوں پر نظر بھی نہیں رکھتے۔ اگر کوئی غلطی بتا بھی دے تو اس کی کیا مجال، یہ ہوتا ہے ہمارا رویہ۔ قرآن میں جتنی بھی مثالیں دی گئی ہیں اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ تو دنیا کے عذاب کی مثال ہے جو ابھی بتائی گئی ہے۔ اس مثال میں آخرت کا عذاب اس سے کئی گنا بڑا ہے۔ پھر رکوع نمبر 2 ہے اور یہ لاسٹ رکوع آتا ہے اس سورہ کا، آیات نمبر 34 سے لے کے 52 تک، جس میں بتایا گیا ہے کہ ایمان والے اور انکار کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا متقی ہمیشہ نعمت والے جنت میں ہوں گے، کافر یہ کبھی نہ سوچے کہ قیامت کے روز ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک ہوگا۔ اللہ کا ان کے ساتھ کوئی ایسا وعدہ نہیں ہے۔ اگر اللہ کے مقابلے میں قیامت کے دن کچھ لوگ ان کے کام آنے والے ہیں تو ذرا ان کے نام ہی ہمیں بتا دیں کہ کون کون کام آنے والا ہے۔ یاد رکھو جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور لوگ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوگی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، حالانکہ دنیا میں انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا جب وہ صحیح سلامت تھے۔ یہ ایسے لوگ جو منافقین تھے یا دکھاوے کی نماز پڑھتے تھے، یا ایسے لوگ جنہیں نماز کے لیے بلایا جاتا تھا تو وہ عذر بہانے پیش کرتے تھے یا انکار کرتے تھے نماز پڑھنے سے، وہ وہاں سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ سوچے کہ سبھی سجدے میں پڑے ہوئے اور یہ سجدہ ہی نہیں کر پائیں گے تو کتنی ذلت ہوگی انہیں۔ اور وہ صحیح سلامت تھے تب انہیں بلایا جاتا تھا کہ سجدہ کرنے آؤ، نماز کے لیے آؤ، لیکن آتے نہیں تھے۔ کبھی کبھی کتنے لوگوں کو ہم بلاتے ہیں تو کئی بہانے بناتے ہیں، اور کبھی کبھی جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی، حالانکہ نماز پڑھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، انہیں بالکل ڈر نہیں ہوتا ہے اللہ کا۔ تو آخرت میں ان کا حال یہی ہونا ہے کہ وہ اس وقت سجدہ کرنے کے لائق بھی نہیں ہوں گے۔ فرمایا گیا آپ ان اللہ کے کلام کو جھٹلانے والوں کو ہمارے سپرد کر دیں، ہم ان کو آہستہ آہستہ ان کے برے انجام کی طرف لے جا رہے ہیں، ہماری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ پھر آگے یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ آپ یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہونا جو اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے، بلکہ صبر کریں۔ آپ یاد رکھیں کہ ہر نبی کو اس کی قوم نے جھٹلایا۔ اب یونس علیہ السلام کئی دنوں تک دعویٰ کرتے رہے لیکن وہ ماننے ہی تیار نہیں تھے ان کی قوم۔ تو یونس علیہ السلام اتنے پریشان ہو گئے کہ ناراض ہو کر وہ وہاں سے اس بستی سے چلے گئے، حالانکہ نبی کو جب تک اللہ کا پیغام نہیں آتا نکلنے کے لیے اس وقت تک وہ اس بستی سے نہیں نکل سکتا۔ ہم جیسے انسان اگر اس طرح کرے تو اس پہ پکڑ نہیں ہے، لیکن نبی جو پیغمبر ہیں وہ اگر اس طرح کرے تو اس کی بڑی پکڑ ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ان کی طرح نہ ہو، صبر کرو۔ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تب انہوں نے اپنے رب کو پکارا جبکہ وہ بہت غم سے بھرے ہوئے تھے۔ یاد ہے آپ کو سورہ انبیاء آیت نمبر 87 میں ہم نے وہ دعا پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔
تو یہ دعا جب بھی ہم بھی مشکل میں، بہت زیادہ مشکل میں ہو تو کثرت سے یہ دعا پڑھیں۔ آگے فرمایا اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو ان کی کوئی مدد نہ کرتا۔ اللہ نے انہیں اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیا۔ آگے فرمایا کفار قرآن سن کر آپ کو گھورتے ہیں اور دیوانہ کہتے ہیں، مگر ان کی خواہشات کے باوجود اس کا پیغام ساری دنیا میں پھیل کر ہی رہے گا، اور آج بھی پھیل رہا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری سورہ القلم کمپلیٹ ہو گئی۔ اب سورہ الحاقہ، یہ 69 نمبر سورہ آتی ہیں، اس میں 2 رکوع ہیں اور 52 آیات آتے ہیں۔ الحاقہ کا مطلب ہے ثابت ہونے والی، یہ حق سے ہے، یعنی سچ مچ ہونے والی، ضرور ہونے والی، حق ہو کر ہونے والی بات، یعنی قیامت۔ سورت کے شروع میں ہی الحاقہ کا ورڈ آیا ہوا ہے، اسی وجہ سے اس سورہ کا نام الحاقہ ہے۔ اس سورت میں بتایا گیا ہے کہ اعمال کی جزا اور سزا دنیا اور آخرت دونوں جگہ ملتی ہیں۔ رکوع نمبر 1 ہے، آیات نمبر 1 سے لے کے 37 تک، جس میں قوم سمود، عاد اور فرعون کی سزا کی مثالیں دی ہوئی ہیں، ساتھ ساتھ قیامت اور آخرت کا بھی بیان ہے۔ قیامت کی گھڑی بہت ہولناک ہوگی، وہ ضرور واقعہ ہو کر ہی رہے گی۔ قوم سمود ہیبت ناک چیخ سے تباہ ہوئے۔ قوم عاد پر 7 راتیں اور 8 دن تک تیز آندھی چلتی رہی۔ اس قوم کی لاشیں کھجور کے کھوکھلے اکھڑے ہوئے تنوں کی طرح پڑی رہ گئیں۔ فرعون، قوم لوط، قوم نوح، ان ساری قوموں کی تباہی میں اللہ کے عذاب کا انکار کرنے والوں کے لیے عبرت موجود ہے، تو ان سے عبرت حاصل کرو۔ جو پہلے قوموں کے ساتھ جو کچھ ہوا تم جانتے ہو۔ پھر کہا قیامت کا عذاب اس سے بھی سخت ہوگا، یہ کچھ بھی نہیں، یہ جو ہے نمونے پیش کیے گئے ہیں عبرت کے لیے، یہ کچھ بھی نہیں، لیکن قیامت کا جو عذاب ہوگا یہ اس کے مقابلے میں کئی گنا سخت ہوگا۔ جب سور پھونکا جائے گا، زمین اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ اس روز قیامت واقعہ ہو کر ہی رہے گی، آسمان پھٹ جائیں گے اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور 8 فرشتے رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہ نے کیسی مخلوق بنائی ہے جو اتنی مضبوط ہے۔ پھر آگے فرمایا جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملا وہ دوسروں سے خوشی کے مارے کہے گا لو میرا اعمال نامہ پڑھو۔ آج بھی کیا ہوتا ہے، جس کے رزلٹ اچھے نکلتے ہیں وہ خوشی کے مارے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں۔ ریسنٹلی ہی میں نے میرے اسٹوڈنٹ کے ایگزام لی تھی، تو ایک اسٹوڈنٹ کو پورے کے پورے مارکس ملے تھے، تو وہ خوشی کے مارے اسکرین شاٹ لے کے مجھے میسج کی کہ دیکھو مجھے پورے مارکس ملے۔ تو اس دنیا میں بھی ہم خوش ہو کر دوسروں سے یہ بات شیئر کرتے ہیں، تو قیامت کے دن خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ اس سے کہا جائے گا کہ گزرے ہوئے دنوں کے اچھے اعمال کے بدلے آج مزے سے کھاؤ اور پیو۔ اس کے برعکس جسے اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملا وہ کہے گا کہ اے کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ ملتا، اے کاش دنیا کی موت میرا خاتمہ کر دیتی، ارے میرا مال بھی میرے کام نہ آیا، میری ساری شان و شوکت ہلاک ہو گئی۔ تو حکم ہوگا کہ اسے 70 ہاتھ لمبی زنجیر کے ساتھ باندھو اور دوزخ میں پھینک دو۔ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور مسکینوں سے نفرت کرتا تھا۔ آج اسے پینے کے لیے کھولتا پانی، بوائلنگ واٹر اور کھانے کو زخموں کا دھون یعنی پیپ ملے گا، یہ ہوگی اس کی غذا۔ اس طرح کی غذا دی جائے گی۔ اللہ ہمیں جہنم اور قبر کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ پھر رکوع نمبر 2 ہے، آیات نمبر 38 سے لے کے 52 تک، اور یہ لاسٹ رکوع آتا ہے اس سورے کا،
جس میں قرآن سے فائدہ صرف متقین لوگوں کو ہوگا، اس کے بارے میں آتا ہے۔ اے کافرو، اچھی طرح سن رکھو کہ یہ کلام، یہ قرآن ایک بزرگ فرشتہ یعنی جبریل علیہ السلام لے کر اتارا ہے۔ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، نہ کسی کاہن کا منتر ہے، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑا ہوا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم ان کی گردن کی رگ کاٹ دیتے۔ یاد رکھو، قرآن پرہیزگاروں کے لیے یاد دہانی ہے اور کافروں کے لیے یہ جھٹلانا باعث حسرت ہے، کیونکہ قیامت کے دن یہ حسرتیں کریں گے، لیکن حسرت کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہاں۔ الحمدللہ، یہاں پر ہماری سورہ الحق کا کمپلیٹ ہو گئی۔ اب سورہ المعارج، یہ 70 نمبر سورہ آتی ہیں، اس میں 2 رکوع ہیں اور 44 آیات آتے ہیں۔ المعارج کا مطلب ہوتا ہے اوپر چڑھنے کے راستے یا اوپر چڑھنے کی سیڑھیاں۔ معارج دراصل سیڑھیوں اور درجات کو بھی کہتے ہیں۔ تیسری ہی آیت میں المعارج کا لفظ آیا ہوا ہے، اسی لیے اس سورت کا نام المعارج ہے۔ اس سورت میں منکروں پر عذاب آخرت کا تذکرہ ہے اور نیک لوگوں کے کچھ صفات بھی بیان کیے گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ کافروں کی گھٹیا حرکتیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ رکو نمبر 1 ہے آیات نمبر 1 سے لے کے 35 تک، جس میں آخرت کے عذاب کے بارے میں ہیں اور نیک لوگوں کے کچھ اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ ایک سوال کرنے والا قیامت کے بارے میں سوال کرتا ہے، اس کو بتا دے کہ کافروں کو جس عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے وہ عذاب ایک دن اللہ کی طرف سے آ کر ہی رہے گا۔ اللہ تو بلندیوں کا مالک ہے، جس کی طرف روح یعنی جبریل علیہ السلام یا اسپرٹ اور فرشتے ایک دن میں چڑھتے ہیں، جو تمہارے دنیا کے 50,000 سال ہیں، وہاں کا ایک دن اتنے فاسٹ وہ پہنچتے ہیں۔ اللہ کے دنوں کو اپنے پیمانوں سے نہ ناپو۔ ان کو قیامت دور دکھائی دیتی ہے، مگر ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں، جس روز آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھند کی ویون کی طرح، اور کوئی دوست کسی دوست کی خبر نہ لے گا۔ مجرم یہ خواہش کریں گے کہ کاش اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنے کنبے خاندان اور ساری دنیا کے انسانوں کو اپنے بدلے میں دے کر چھوٹ سکتا، مگر اللہ کے عذاب سے کسی طرح وہ نجات نہ پائے گا۔ وہ آگ تو بھڑکتی ہوئی ہے، کھال ادھیڑ لینے والی ہے۔ پھر آگے فرمایا، ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کو بہت بے صبرا پیدا کیا گیا ہے، تکلیف آئے تو شکوے شکایت کرتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو کنجوسی کرتا ہے، مگر نماز پڑھنے والے ایسے نہیں ہوتے، وہ باقاعدگی سے نماز ادا کرتے ہیں، جن کے مالوں میں مسکینوں کا حق ہوتا ہے، جو روز جزا کو مانتے ہیں، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں اور وعدوں کا خیال رکھتے ہیں، اور ہر حال میں سچی گواہی دیتے ہیں، یعنی نہ تو گواہی کو چھپاتے ہیں اور نہ ہی اس میں کمی بیشی کرتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں نیکوکار لوگ، یہ صفات ہوتی ہے ان میں۔ پھر رکو نمبر 2 ہے آیات نمبر 36 سے لے کے 44 تک، اور یہ اس سورہ کا لاسٹ رکو آتا ہے۔ اس میں کفار کی غلط فہمی کا ازالہ کیا گیا ہے۔ فرمایا کافروں کا یہ خیال قطعاً غلط ہے کہ وہ دنیا میں عیش کر رہے ہیں اور آخرت میں جنت ان کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ سب غلط فہمیاں ہیں ان کی۔ ہم چاہے تو دنیا میں ان کا نام و نشان مٹا کر ان کی جگہ دوسروں کو آباد کر دیں۔ آپ ان کو چند روز کھیل کود لینے دیں، یہ وعدے کے مطابق ہمارے پاس آئیں گے اور بہت ذلیل ہو کر آئیں گے۔
یہاں پر ہماری سورہ المعارج کمپلیٹ ہو گئی۔ پھر سورہ نوح، یہ 71 نمبر سورہ آتی ہے۔ اس میں 2 رکوع ہیں اور 28 آیات آتے ہیں۔ نوح علیہ السلام یہ ایک پیغمبر کا نام ہے اور پہلی ہی آیت میں نوحن کا لفظ آیا ہوا ہے، اسی لیے اس سورت کا نام ان کے نام سے ہے۔ اس پوری سورہ میں نوح علیہ السلام کے حق کی تبلیغ، انہوں نے جو دعوت دی تھی وہ، اور ساتھ ساتھ منکرین کے انکار اور سرکشی کا بھی ذکر ہے، ان کے قوم کی نافرمانی اور ضد کا بھی ذکر آتا ہے۔ رکوع نمبر 1 ہے آیات نمبر 1 سے لے کے 20 تک، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا پیغام اس کے بارے میں آتا ہے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے فرمایا لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے نوازے گا۔ قوم نے ایک نہ سنی، پھر بھی تقریباً 950 سال تک وہ دعوت دیتے رہے۔ تو آپ نے عرض کیا اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات اور دن دعوت دی، مگر ہر بلانے پر انہوں نے نفرت کا ہی اظہار کیا اور اپنے کانوں میں انگلیاں بھی ٹھونس لی، یعنی بچوں جیسی حرکتیں ان کی تھی، ان قوم کی۔ اے اللہ، میں نے ان کے مجموعوں میں جا کر سمجھایا، یعنی سب اکٹھے تھے تب میں نے سمجھایا، ایک ایک آدمی کو الگ الگ سمجھانے کی بھی کوشش کی، یعنی کلیکٹیولی بھی اور انڈیویجول بھی دعوت دی، مگر یہ نہ مانے۔ میں نے ان سے کہا لوگو اپنے رب سے مغفرت مانگو، وہ تم پر موسلادھار بارش برسائے گا، مال اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ اب دیکھیں، ایک مغفرت کے کئی فائدے۔ اگر کوئی پرابلم آ رہا ہے زندگی میں تو مغفرت زیادہ سے زیادہ مانگے، کیونکہ کبھی کبھی ہماری گناہوں کی وجہ سے رکاوٹیں کئی آ جاتی ہیں۔ جیسے بارش اگر کہیں نہیں ہو رہی ہے، زیادہ سے زیادہ مغفرت مانگے۔ اگر اولاد نہیں ہے، رزق میں کمی ہے، تو زیادہ سے زیادہ اللہ سے بخشش مانگتے رہیں، مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ نوح علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ تم اپنے رب کی عظمت کا خیال کرو، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے آسمان بنائے، چاند بنایا، سورج کو ساری دنیا کا چراغ بنا دیا، اور پتہ نہیں کتنے کتنے اسٹارز اللہ نے بنائے جن کی ابھی تک انسانوں کو بھی خبر نہیں ہے، کتنے بن رہے ہیں اور کتنے ٹوٹ رہے ہیں۔ اللہ نے زمین سے نباتات اگائی، اسی زمین میں تمہیں داخل کرے گا، پھر اسی سے تمہیں نکالے گا قیامت کے دن۔ اس نے زمین بچھائی اور تمہاری سہولت کے لیے اس میں راستے بھی بنائے۔ شکر تو کرو، کتنی ساری اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ پھر رکوع نمبر 2 ہے اور یہ لاسٹ رکوع آتا ہے اس سورے کا، آیات نمبر 21 سے لے کے 28 تک، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی مایوسی اور بد دعا کے بارے میں آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، انہوں نے میری کوئی بات نہیں سنی، یہ اپنے جھوٹے معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں اور میرے خلاف بڑی بڑی سازشوں میں مصروف ہے۔ اے میرے رب، تو کافروں میں سے کوئی بھی زمین پر رہنے والا نہ چھوڑ، اگر ان میں سے کوئی باقی رہا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کر لیں گے اور ان کی اولاد میں بھی فاسق اور فاجر پیدا ہوں گے۔ نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ اے میرے رب، بخش دے مجھے، میرے والدین کو اور اسے جو میرے گھر میں مومن بن کر داخل ہوا، اور مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، اور ظالموں کو صرف تباہی میں ہی زیادہ کر۔ یہاں پر ہماری سورہ نوح کمپلیٹ ہو گئی۔ اب سورہ الجن، یہ 72 نمبر سورہ آتی ہے،
اس میں 2 رکوع ہیں اور 28 آیات آتے ہیں۔ الجن کا مطلب ہے جن، جنات جو ہم اردو میں بولتے ہیں وہی ہیں۔ پہلی ہی آیت میں الجن کا لفظ آیا ہوا ہے، اسی لیے یہ نام دیا گیا ہے۔ اور اس صورت میں جنوں کے ایمان کے بارے میں آتا ہے اور ان کے حالات کے بارے میں اور نبی کی دعوت کے بارے میں بھی آتا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قرآن صرف انسانوں کی ہدایت کے لیے ہی نہیں بلکہ جنات کے بھی ہدایت کے لیے آیا ہوا ہے۔ رکوع نمبر 1 ہے آیات نمبر 1 سے لے کے 19 تک، جس میں جنات کا قرآن حکیم سن کر متاثر ہونا اس کے بارے میں آتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فرما دیں کہ اگر تم مجھ پر ایمان لانے کو تیار نہیں ہو تو جنوں کی ایک جماعت قرآن سن کر ایمان لے آئی اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ صرف ایک بار جنوں نے قرآن کو سنا اور فوراً ایمان لے آئے۔ اب پچھلی صورت میں ہم نے سورہ نوح میں دیکھے کہ کتنے سالوں تک، تقریباً 950 سال تک نوح علیہ السلام نے لوگوں کو ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن وہ قوم نہیں مانی۔ لیکن جنوں نے ایک بار ہی قرآن سنا اور فوراً وہ ایمان لے آئے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اپنی قوم کے پاس جا کے ان کو بھی دعوت دی۔ جنوں کو صحیح بات سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے کہا ہمارا رب شان والا، اس کی نہ بیوی ہے اور نہ ہی اولاد، وہ بیوی اور اولاد کے رشتے سے پاک ہے۔ کچھ انسانوں نے جنات کی پناہ چاہی تو جنات کی سرکشی میں اضافہ ہو گیا، کیونکہ یہ جو لوگ تھے عربس وغیرہ، یہ ڈیزرٹ وغیرہ میں جب جاتے تھے تو جنات کی پناہ لیتے تھے، جس کی وجہ سے جنات اکڑ گئے اور سرکشی کی انہوں نے۔ کافر انسانوں کی طرح ہی جنات نے سوچا کہ قیامت نہ آئے گی۔ جنات نے آسمانوں کو دیکھا تو وہاں بڑے سخت پہرے لگے ہوئے تھے۔ پہلے تو کوئی بات سن لیتے، مگر اب جب ایسی حرکت کرتے ہیں تو آگ کا انگارہ اس کے انتظار میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد پھر یہ ہونے لگا کہ جب جنات اوپر جانے لگے سننے کے لیے کہ ان کے فیوچر میں وغیرہ کیا لکھا جا رہا ہے، تو اس کے بعد آگ کا انگارہ ان کے اوپر پھینکا جاتا تھا، جنات کے اوپر۔ تو وہی کہا جا رہا ہے یہاں پر، جنات میں کچھ نیک اور کچھ بد بھی ہیں، جیسے انسانوں میں کچھ نیک اور کچھ بد ہوتے، اسی طرح جنات میں بھی کچھ نیک بھی ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے بد ہوتے ہیں، لیکن کچھ نیک بھی ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ نیک فطرت جنہوں نے ہدایت کی آواز سنی تو ایمان لے آئے۔ یقیناً ایمان والے ہی ہدایت یافتہ ہے، اور ناانصاف ظالم جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کفار عرب توحید پر قائم رہتے تو ہم ان کو دنیائی نعمتوں سے مالا مال کرتے۔ سجدہ اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دیکھیں جنوں کا حال، ایک بار قرآن سنے اور اتنی ساری باتیں توحید کی بتا دی، اور ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہم لیکچر بھی سنتے ہیں تو پھر بعد میں پوچھتے اچھا لیکچر میں کیا چل رہا تھا، میرا دھیان نہیں تھا۔ دھیان کہاں گیا؟ جنوں کو دیکھو کہ کیسے غور سے سنتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا آپ جب قرآن سنانے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ کافر آپ کو پریشان کرنے کی خاطر آپ کے گرد ہجوم کر لیتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ قرآن کو سنیں، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ وغیرہ کو پریشان کیا جائے۔ پھر لاسٹ رکوع نمبر 2 اس سورے کا، آیات نمبر 20 سے لے کے 28 تک، جس میں رسالت کا پیغام اس کے بارے میں آتا ہے۔ آپ اعلان کر دیں کہ میں اپنے رب کو پکاروں گا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔
میں تمہارے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، اللہ کے سوا میرا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ اللہ کے نافرمان جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ آخرت میں پتہ چلے گا کہ کون کمزور تھا، کس کے ساتھی کم تعداد میں تھے، کیونکہ یہ جو کافر تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے تھے کہ دیکھو تعداد میں بھی ہم زیادہ ہے اور مالی اعتبار سے بھی۔ آگے فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی، بار بار کیوں پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ مجھے نہیں معلوم، غیب کا جاننے والا وہی ہے اور وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، صرف اللہ کے پاس اس کا علم ہے۔ وہ جن بندوں کو رسول چن لیتا ہے ان کے آگے پیچھے پہرے رکھتا ہے کہ دیکھے انہوں نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا یا نہیں، اور اللہ نے ان تمام چیزوں کو گھیر رکھا ہے جو ان کے پاس ہے اور ہر چیز کو گن کر شمار کر رکھا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری سورہ الجن کمپلیٹ ہو گئی۔ اب سورہ المزمل، یہ 73 نمبر سورہ آتی ہے، اس میں 2 رکوع ہیں اور 20 آیات آتے ہیں۔ المزمل کا مطلب ہے کپڑا لپیٹنے والا۔ پہلی ہی آیت میں المزمل کا لفظ آیا ہوا ہے، اسی لیے اس سورت کا نام المزمل ہے۔ اس سورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت قیام اللیل، اور قیام اللیل میں پھر تخفیف یعنی کم کر دینا، اس کے بارے میں آتا ہے۔ رکوع نمبر 1 ہے آیات نمبر 1 سے لے کے 19 تک، جس میں رسالت کی تبلیغ کے لیے ہدایت دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت ہی پیارے انداز میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے کپڑوں میں لپٹنے والے، رات کو آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم قیام کرے یا اور کچھ اضافہ کر لے اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھے۔ کچھ علماء نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رات کو نمازیں پڑھتے تھے، تو کہا گیا ہے کہ کچھ کم بھی کیا کرے اور کبھی زیادہ بھی کیا کرے، اور بھی کچھ تفسیریں آئی ہیں۔ بہرحال کچھ شک نہیں کہ رات کو اٹھ کر عبادت کرنا نفس کو کچلنے میں بہت سخت ہے، اور قرآن پڑھنے یا ذکر یا دعا کے لیے زیادہ موزوں ہے، یعنی اس وقت بھی خوب درست ہوتا ہے کیونکہ سب سوئے ہوئے رہتے ہیں، بہت ہی پیسفل ماحول ہوتا ہے، انسانی نہیں بلکہ جانور وغیرہ بھی سب سو جاتے ہیں، تو اس وقت قرآن پڑھنا، ذکر کرنا یا دعا کرنا، نماز پڑھنا، یہ بہت زیادہ کنسنٹریشن کے ساتھ ہوتا ہے اور بات بھی ٹھیک نکلتی ہے۔ آپ کو دن میں بڑی شدید مصروفیت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کا کام پورا دن کرتے تھے، بہت مصروف رہتے تھے، اور ساتھ ہی دنیا کے بھی کئی کام تھے۔ بہرحال اپنے رب کا نام لیتے رہیے اور یکسو ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ پھر آگے فرمایا، مشرق اور مغرب کے رب کے سوا کوئی کارساز نہیں، کیونکہ اللہ ہی مشرق اور مغرب کا رب ہے، اسی پر بھروسہ کریں اور جھٹلانے والوں سے نمٹنے کا کام مجھ پر چھوڑ دے۔ ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیا اور بھڑکتی آگ ہے، حلق میں پھنسنے والا کھانا ہے اور دردناک عذاب ہے۔ یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ کانپ اٹھیں گے اور پہاڑ ریت کی ڈھیر بن جائیں گے۔ اے مکہ والو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح رسول ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف بھیجے گئے، فرعون نے انکار کیا تو ہم نے اسے بڑی سختی سے پکڑ لیا۔ اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا۔ پھر اس سورہ کا لاسٹ رکوع ہے رکوع نمبر 2، اور ایک ہی آیت آتی ہے، آیت نمبر 20۔
جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت کا جذبہ اور قیام اللیل کے حکم میں تخفیف کمی کرنا اس کے بارے میں آتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی بھی اس عمل میں مشغول رہتے ہیں۔ جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکو پڑھ لو۔ آپ کے بعض ساتھی بیمار ہوتے ہیں، کوئی سفر میں ہوتا ہے، کوئی جہاد میں، اس لیے جس قدر ہو سکے تلاوت کرو، یعنی کبھی کم کرو اور کبھی زیادہ کرو، دیکھو سچویشن کیسی ہوتی ہے اس کے مطابق پڑھو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اپنے لیے نیکیوں کا ذخیرہ کرتے رہو، اللہ سے بخشش مانگتے رہو، وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ الحمدللہ، یہاں پر ہماری سورہ المزمل کمپلیٹ ہو گئی۔ اب سورہ المدثر جو 74 نمبر سورہ آتی ہے، اس میں 2 رکوع ہیں اور 56 آیات آتے ہیں۔ المدثر کا مطلب ہوتا ہے کپڑا اوڑھنے والا یا لحاف میں لپٹنے والا۔ چونکہ پہلی ہی آیت میں المدثر کا لفظ آیا ہوا ہے، اسی لیے اس سورہ کا نام المدثر ہے۔ اس صورت میں حق کا پیغام اچھی طرح سے واضح طور پر سمجھا دے یہ بتایا گیا ہے، اور خلاف ورزی کرنے والوں کو برے نتائج سے خبردار بھی کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس نصیحت والی کتاب سے فائدہ اٹھانا سعادت کی بات ہے، اور جنتیوں کا سوال اس کے بارے میں بھی آتا ہے۔ رکوع نمبر 1 ہے آیات نمبر 1 سے لے کے 31 تک، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور حق کا انکار کرنے والوں کا معاملہ اللہ پر چھوڑنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بڑی ذمہ داری ڈالی گئی تھی، اسی لیے کہا گیا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، اٹھیے اور ڈرائیے لوگوں کو۔ اس کے لیے اپنے پورے عزم کے ساتھ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ جتنی ذمہ داری بڑی ہوتی ہے اتنا اسے بہت زیادہ ڈیڈیکیٹ ہونا پڑتا ہے۔ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، یعنی داعی کو ذکر اذکار بھی کرنے چاہیے، اللہ کی یاد کے ساتھ ساتھ پھر دعوت دینی چاہیے۔ کپڑوں کو صاف رکھیے، دیکھیں داعی کیسا ہونا چاہیے، گندا کچیلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کپڑے بھی صاف ستھرے ہونے چاہیے، گندگی سے دور رہیے، بدلے کی خاطر احسان نہ کیجیے، اس لیے نہیں دعوت کیجیے کہ ان سے کچھ ملنے والا ہے، یہ ہم سب کے لیے ہیں۔ اپنے رب کے لیے صبر کیجیے، کیونکہ جب دعویٰ کریں گے تو کچھ نہ کچھ ہمیں مینٹلی اینڈ فزیکلی ٹارچر کیا جائے گا، اس پہ صبر کیجیے۔ آپ کو ستانے والوں کا آخرت میں تو برا حال ہوگا ہی، دنیا میں بھی یہ لوگ خوش نہ ہوں گے۔ جو بھی داعیوں کو ستاتا ہے وہ نہ دنیا میں سکون سے رہ سکتا ہے نہ آخرت میں۔ آپ ان کو میرے حوالے کر دو، ان مالداروں سے میں خود نپٹ لوں گا، یعنی اللہ خود نپٹے گے، پھر فکر کس چیز کی۔ ان کو ایک کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا، یعنی سخت عذاب میں مبتلا کروں گا۔ پھر آگے کی آیات میں ولید بن مغیرہ کا نام لیے بغیر اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ یہ شخص قرآن کی صداقت کا قائل ہو چکا تھا، اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے، یہ جان چکا تھا، اور اس کے پاس کئی بے شمار نعمتیں بھی اللہ کی تھیں، جیسے بچے وغیرہ اور مال و دولت بھی، لیکن وہ اپنی عزت کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، بڑا تکبر کرتا تھا یہ، اسی لیے نہ صرف ایمان لانے سے وہ باز رہا، بلکہ کچھ عرصے کے بعد اس نے یہ بات بنا دیا کہ قرآن جادو ہے، نعوذ باللہ، کہ اثر کرتی ہیں، اسی لیے اس کو جادو کا نام دے دیا۔ اس کی اس بے ایمانی کو بے نقاب کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ شخص اس کے بعد چاہتا ہے کہ اسے مزید انعامات سے نوازا جائے،
حالانکہ اب یہ انعام کا نہیں دوزخ کا سزاوار ہو چکا ہے۔ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ ایسی آگ ہے جو نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، کھالوں کو اسکین کو جھلس دینے والی آگ ہے جس پہ 19 فرشتے مقرر ہے۔ تیرے رب کی فوجوں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی بہتر جانتا کہ کتنی فوجیں ہیں، کتنے فرشتے ہیں۔ پھر لاسٹ رکوع آتا ہے، رکوع نمبر 2، آیات نمبر 32 سے لے کے 56 تک، جس میں جہنمیوں کا انجام بتایا گیا ہے۔ کائنات کی نشانیوں کی قسم کھا کر فرمایا کہ یہ جہنم انسانوں کے لیے ڈرنے کی چیز ہے، ہر اس شخص کے لیے جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی رکھا ہے، یعنی اگر اعمال اچھے ہو تو پھر اسے عذاب سے بچا لیا جائے گا، اور اگر برے ہو تو پھر اسے ہلاک کر دیا جائے گا۔ ہاں، وہ لوگ جن کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامے ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے۔ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے، ارے تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ جہنمی جواب دیں گے، ہم نہ نماز پڑھتے تھے، دیکھیں یہ نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم دین کا مذاق اڑاتے تھے اور روز جزا کو بھی جھٹلاتے تھے، تو یہ کام کرتے تھے، ان کاموں کی وجہ سے وہ جہنم میں آ گئے۔ تو نماز، وقت پر نماز پڑھے، مسکینوں کو بھی کھانا کھلائے، دین کا مذاق نہ اڑائے، اور قیامت کے دن پر یقین رکھے۔ اگر قیامت کے دن پر یقین ہوگا نا تو انسان دین پر پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ بہرحال ایسے لوگوں کو سفارش کرنے والوں کی سفارش کسی کام نہیں آئے گی۔ یہ کافر قرآن سے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے گدھا شیر سے بھاگتا ہے، اور آج کل ہمارے خود مسلمان بھی قرآن جب سنتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں، وہاں پر رکنا نہیں چاہتے ایسی محفلوں میں۔ حقیقت میں یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے۔ قرآن یاد دہانی ہے، مگر اس کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے۔ اللہ ہی حقدار ہے ڈرنے کا، اور وہی معاف کرنے والا ہے بے شک۔ الحمدللہ، یہاں پر ہماری سورہ المدثر کمپلیٹ ہو گئی۔ اب سورہ القیامہ، یہ 75 نمبر سورہ آتی ہے، اس میں 2 رکوع ہیں اور 40 آیات آتے ہیں۔ القیامہ کا مطلب ہوتا ہے قیامت۔ پہلی ہی آیت میں القیامہ کا ورڈ آیا ہوا ہے، اور اس سورت کا نام جو ہے اسی سے ظاہر ہے کہ اس کا جو موضوع ہوگا، ٹاپک ہوگا، وہ قیامت اور اس کے دن واقع ہونے والے جو مناظر ہے اس کا ذکر آئے گا۔ اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دوبارہ پیدا کرنا ناممکن نہیں ہے، اور منکروں کی مذمت کی گئی ہے اس میں۔ رکوع نمبر 1 ہے، آیات نمبر 1 سے لے کے 30 تک، جس میں قیامت کے دن منکروں کا حال، جو انکار کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے روز قیامت اور ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا کہ ہم مردوں کو ضرور زندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی قسم کھائے تو وہ ایمفیسائز کے لیے ہوتا ہے، تاکید کے لیے، زور دینے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر زور دیا گیا کہ ضرور بضرور تم کو زندہ کیا جائے گا ایک دن، یعنی قیامت کے دن۔ آخرت کا انکار کرنے والوں کا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ ہم ان کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے۔ ارے ہڈیاں ہی چھوڑو، ان کی انگلیوں کے پور تک، فنگر پرنٹس تک ہم ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں۔ ہر ایک کا فنگر پرنٹ الگ الگ ہوتا ہے نا، وہ تک اللہ سبھی کے ٹھیک ٹھیک بنا دیں گے۔ یہ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ ان کو بتا دے، جب آنکھیں چندیا جائے گی، چاند بے نور ہو جائیں گے، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں، لیکن یاد رکھو وہاں پناہ کی جگہ نہ ہوگی۔ اب آگے کی جو آیات آئی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈر سے کہ میں کہیں بھول نہ جاؤں، اس لیے وہ ساتھ ساتھ قرآن پڑھنا شروع کر رہے تھے،
تو اسی لیے بیچ میں ہی روک دیا گیا کہ آپ کے سینے میں قرآن جمع کرنے اور آپ کو حفظ کرانے اور اس کا بیان کرانے پر بھی ہم پوری طرح قدرت رکھتے ہیں۔ تو یہ بیچ میں ہی آیت اس لیے آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا تھا کہ آپ قرآن جب سنایا جا رہا ہے تو غور سے سنیں، ساتھ ساتھ نہ پڑھیں۔ تو سبحان اللہ، یہ بھی ہمیں ایک بڑی دلیل ملتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہی ہے، یہ کوئی اسٹوری بک نہیں ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں، جیسے ٹیچر کوئی بات بتاتی ہیں، بیچ میں ہی کوئی ڈسٹرب کر لیتا ہے تو ٹیچر رک کے اس کے پاس کچھ بات کرتے ہیں اور پھر آگے کا لیسن کنٹینیو کرتی ہیں۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی اسپیچ ہے، یہ کوئی اسٹوری بک یا کوئی اور بک نہیں ہے۔ سبحان اللہ، جب بھی قرآن پڑھتے تو ایسا لگتا ہے لائیو کچھ چل رہا ہے، یعنی ایک امیجنیشن آتا ہے کہ لائیو بات چل رہی ہے۔ سبحان اللہ، آپ غور کریں گے نا تو یہ لائیو ہے، لائیو، اور اس میں بہت سارے سبق ہمارے لیے بھی ہیں۔ اب آگے کی آیات اسی کا کنٹینیوشن جو پیچھے بات ہو رہی تھی، بیچ میں ہی روک دیا گیا کہ آپ قرآن کو غور سے سنیں، ساتھ ساتھ نہ پڑھیں۔ آگے فرمایا، حقیقت میں آخرت کا انکار کرنے والے دنیا کے طالب ہیں، دنیا چاہتے ہیں، اسی لیے آخرت کو ماننا نہیں چاہتے، کیونکہ بہت ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی اور بہت ساری چیزیں کرنی پڑے گی، اور آخرت کو فراموش کیے ہوئے ہیں، بھول گئے آخرت کو۔ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اس دنیا میں بھی ہم کچھ لوگوں کو دیکھتے، کتنے شائنی فیس ہوتے ہیں ان کے، ایک عجیب نور ہوتا ہے، وہاں تو اس سے بھی زیادہ نور، وہ چہرے ہی ایسے ہوں گے کہ پتہ چلے گا یہ ایمان والے ہیں، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ اب کمر توڑنے والا برتاؤ ہونے والا ہے۔ جب جان ہنسلی کی ہڈی یعنی گلے تک پہنچ جائے گی اور جھاڑ پھونک کرنے والے بھی کام نہ آئیں گے اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، وہ دن تیرے رب کی طرف روانگی کا ہوگا، ہر ایک کے ساتھ ہوگا۔ اور ویسے بھی جان جو ہوتی ہے وہ پیر سے نکلتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جو انسان مر رہا ہوتا ہے تو پہلے اس کے پیر میں کوئی جان نہیں ہوتی، پھر آہستہ آہستہ وہ گلے تک آ جاتی ہیں۔ تو یہ رب کی طرف جانے کا وقت ہوتا ہے، ہم سب کے ساتھ ایک دن ایسا آنے والا ہے۔ اللہ ہمارا خاتمہ اس حال میں کرے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔ پھر رکو نمبر 2 ہے آیات نمبر 31 سے لے کے 40 تک، جس میں آخرت کا انکار کرنے والوں کی کیفیت بتائی گئی ہے۔ آخرت کا انکار کرنے والوں نے نہ تو آخرت کو سچا مانا اور نہ انہوں نے نماز کی طرف دھیان دیا۔ نماز نماز دیکھیں کتنی بار آیا ہے نماز کا بیان۔ نماز کی طرف دھیان نہیں دیا، یا تو وقت پہ پڑھا نہیں یا پڑھا ہی نہیں، یا سستی کے مارے پڑا ہوا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ یوں ہی بیکار چھوڑ دیے جائیں گے۔ ان کو اپنی ابتدا دیکھنی چاہیے کہ کس چیز سے وہ پیدا ہوئے، ایک ناپاک پانی کی بوند سے، پھر لوتھڑا، پھر جسم کی بناوٹ، اس کے بعد اعضاء کی بناوٹ، پھر اس کے جوڑے بنائے یعنی مرد اور عورت بنایا۔ کیا وہ اللہ اس پر قادر نہیں کہ وہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ تمہارا تو پہلے وجود ہی نہیں تھا، اب تو تمہارا وجود بھی ہے، تو یہ اور بھی آسان ہے۔ الحمدللہ، یہاں پر ہماری سورہ القیامہ کمپلیٹ ہو گئی۔ اب نیکسٹ سورہ سورہ الدہر، اور اسی کا نام سورہ الانسان بھی ہے۔ یہ 76 نمبر سورہ آتی ہے۔ اس میں 2 رکوع ہے اور 31 آیات آتے ہیں۔ الانسان کا مطلب ہوتا ہے انسان، جو اردو میں بھی ہم بولتے ہیں انسان، اور الدہر کا مطلب ہوتا ہے زمانہ۔ سورت کے شروعات میں ہی الدہر کا بھی لفظ آیا ہوا ہے اور الانسان کا بھی۔ اس صورت میں انسان کو اس کی حقیقی حیثیت سے خبردار کیا گیا ہے کہ دیکھو تمہاری حیثیت کیا تھی۔ اگر وہ اپنی اس حیثیت کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر شکر کا رویہ اختیار کر لے
تو اس کا انجام کیا ہوگا، اور کفر کی راہ چلے تو کس انجام سے دوچار ہوگا، تو اس کے بارے میں آتا ہے۔ ساتھ ساتھ نیک لوگوں کے لیے جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں وہ بھی ہیں، اور صبر اور ذکر اور تہجد کے بارے میں بھی آتا ہے۔ رکو نمبر 1 ہے آیات نمبر 1 سے لے کے 22 تک، جس میں انسان کی خلقت اور نیکوکار بندوں کے بارے میں ہے۔ اس سورہ میں انسان کو یاد دلایا گیا کہ ایک وقت وہ تھا جب وہ کچھ بھی نہ تھا۔ سوچے کہ 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 1000 سال پہلے ہم کہاں تھے؟ ہمارے بارے میں کسی کو پتہ تک نہیں تھا، ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہماری حیثیت کیا تھی؟ پھر ایک ملے جلے نطفے یعنی مرد اور عورت کے ملے پانی سے اس کی ابتدا ہوئی، پھر اس کو سننے اور دیکھنے کی صلاحیت عطا کی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ شکر ادا کرتا ہے کہ ناشکری کرتا ہے۔ پھر ان انعامات کی تفصیل بتائی گئی جن سے وہ لوگ نوازے جائیں گے جنہوں نے یہاں بندگی کا حق ادا کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نظر پوری کرتے تھے، جو بھی جائز منتیں مانگتے تھے اس کو پورا کرتے تھے، اور آخرت سے ڈرتے تھے۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے یا نیوز پیپر یا کہیں اور سوشل میڈیا میں چھپوانے کے لیے نہیں، دکھاوا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اچھے اعمال کے بدلے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ لوگ ریشمی لباس پہنیں گے، چاندی کی قسم کے شیشوں کے پیالے ہوں گے جس میں ان کو مشروب یعنی ڈرنکس پلایا جائے گا جو بھرے ہوئے ہوں گے۔ پھر لاسٹ رکو نمبر 2 ہے آیات نمبر 23 سے لے کے 31 تک، جس میں قرآن کے نزول کے بارے میں ہے اور اس کی اطاعت کے بارے میں بھی آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے، آپ اپنے رب کے حکم کے مطابق صبر کرتے رہیں، کیونکہ ان کو بہت زیادہ تکلیفیں دے رہے تھے لوگ جب بھی وہ قرآن سناتے تھے، قرآن کی دعوت دیتے تھے، اور کسی گنہگار ناشکرے کی بات نہ مانیں۔ صبح اور شام رب کی تسبیح میں مشغول رہیں، رات کو بھی اس کے لیے سجدہ کریں یعنی قیام اللیل، تہجد، اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہیں۔ پھر آگے فرمایا حق کا انکار کرنے والے دنیا سے محبت کرتے ہیں، اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے، قیامت کا دن آ رہا ہے، اس کو نظر انداز کر رہے ہیں، اس کی فکر نہیں کرتے، اس کے بارے میں سوچتے تک نہیں ہیں۔ ہم چاہے تو انہیں ہلاک کر کے انہی کی طرح کے دوسرے لوگوں کو ان کی جگہ لے آئیں۔ یہ یاد دہانی ہے، جس کا جی چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے، کسی پہ فورس نہیں ہے، لیکن نفع یا نقصان اسی کا ہے۔ اگر اللہ کے بتائے ہوئے ہدایت پر اس نے عمل کیا تو پھر اس کے لیے جنت ہے، اگر اس نے عمل نہیں کیا تو پھر اس کے لیے جہنم ہے، چوائس دی ہوئی ہے۔ پھر آگے فرمایا جب تک کہ اللہ نہ چاہے تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تم کتنا بھی چاہو کہ میرے رشتہ دار، میرے دوست، میرے عزیز دین پہ آ جائے، دین پہ عمل کرے، کتنی بھی کوشش کر لو، جب تک اللہ نہ چاہے وہ نہیں آئیں گے۔ اس لیے ناراض نہ ہو، انہیں دین کی طرف لانے کے لیے کوشش کرتے رہو، دعائیں بھی کرتے رہو۔ فرمایا وہ جسے چاہے اپنے رحمت میں داخل فرمائے، اس نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ ہمیں جہنم اور قبر کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ الحمدللہ، یہاں پر ہماری سورہ الدہر یا سورہ الانسان کمپلیٹ ہو گئی۔ اب سورہ المرسلات آتی ہے، یہ 77 نمبر سورہ ہے۔ اس میں 2 رکوع ہیں اور 50 آیات آتے ہیں۔ المرسلات کا مطلب ہوتا ہے بھیجی جانے والیاں، بھیجی جانے والی ہوائیں۔ پہلی ہی آیت میں المرسلات کا لفظ آیا ہوا ہے، اور اس صورت میں روز جزا اور سزا کے بارے میں آتا ہے،
انکار کرنے والے اور جھٹلانے والوں کا انجام بھی آتا ہے اور بار بار ان کی تباہی کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت ضرور ہوگی اور مجرم اور متقیوں کے بارے میں بھی آتا ہے۔ رکو نمبر 1 ہے آیات نمبر 1 سے لے کے 40 تک، جس میں آخرت کے دن میں منکروں کا، انکار کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا اس کے بارے میں آتا ہے۔ اللہ نے ہواؤں کی قسمیں کھا کر فرمایا کہ جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ ضرور پورا ہو کر ہی رہے گا، یعنی قیامت آ کر ہی رہے گی۔ اتنی قسمیں کھانے کے بعد یہ کہا گیا ہے۔ اس وقت ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ قیامت کا نظارہ دکھایا جا رہا ہے کہ ستارے جو ابھی تمہیں شائنی نظر آتے ہیں، جو چمکدار نظر آتے ہیں، اس میں کوئی نور نہیں ہوگا، بے نور ہو جائیں گے۔ آسمان پھاڑ دیا جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیے جائیں گے۔ کتنے مضبوط پہاڑ نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ بھی اڑا دیے جائیں گے۔ اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا، وہی فیصلے کا دن ہوگا۔ غور کرو، ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا کیا، غور تو کرو کس چیز سے تم بنے ہو۔ کیوں اتنا تکبر کر رہے ہو؟ کیوں نہیں مانتے قیامت کو؟ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ کچھ ان کے امام جو ہے وہ ایسے نہیں پیدا ہوئے جیسے ہم پیدا ہوئے، بلکہ ان کی جو پیدائش تھی وہ پیر سے ہوئی، پیر کے اندر، تھائی کے اندر ہوئی۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیا کیا باتیں بتاتے ہیں۔ بہرحال آگے فرمایا پھر ایک مدت تک ماں کے رحم میں رکھا، پھر ہمارے انداز کے مطابق تمہاری پیدائش ہوئی۔ ہم نے زمین کو مردوں اور زندوں کے سمیٹنے والی بنایا۔ اس کی کئی ایک تفسیریں آئی ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ زمین اپنے اوپر زندوں کو سمیٹتی ہے اور اپنے اندر یعنی نیچے مردوں کو سمیٹتی ہے۔ بہرحال اور بھی کئی تفسیریں آتی ہیں۔ پھر آگے فرمایا اس زمین میں اونچے اونچے پہاڑ بنائے اور تمہیں پیاس بجھانے والا پانی پلایا۔ پھر آگے فرمایا قیامت کے دن ان جھٹلانے والوں سے کہا جائے گا کہ 3 شاخوں 3 برانچز والے سائے کی طرف چلو، ایسا سایہ جو نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا ہے اور نہ ٹھنڈک پہنچانے والا۔ اکثر ہم سایہ کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ گرمی سے بچنے کے لیے، لیکن یہ ٹھنڈک تک نہیں پہنچائے گا اور نہ ہی آگ کی لپٹ سے بچائے گا۔ اس دن اللہ کے سامنے کسی کو بولنے کی یا عذر پیش کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ اس دنیا میں جب دین کی طرف بلایا جاتا ہے یا دین پہ عمل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو کتنا بولتے ہیں، کتنے عذر بہانے پیش کرتے ہیں، لیکن اس دن کسی کو بھی اجازت نہیں ہوگی کہ کوئی کچھ بولے یا کچھ عذر بہانے پیش کرے۔ یہی فیصلے کا دن ہوگا جس میں سب اگلے پچھلے جمع ہو جائیں گے، تمہارے پہلے بھی اور تم بھی سب جمع ہونے والے ہوں۔ پھر رکو نمبر 2 ہے اور یہ اس جز کا اور اس سورے کا لاسٹ رکو آتا ہے۔ رکو نمبر 2 آیات نمبر 41 سے لے کے 50 تک، جس میں متقین کے بارے میں اور انکار کرنے والوں کے بارے میں آتا ہے۔ متقی پرہیزگار جنت میں من پسند غذائیں اور مشروبات یعنی ڈرنکس استعمال کر رہے ہوں گے۔ احسان کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ مجرمین سے کہہ دو کہ دنیا میں کھا پی لے، ان کا حشر بہت برا ہونے والا ہے۔ یہ وہ ہیں جب ان کو رکوع کرنے کو کہا جاتا تھا تو وہ جھکتے نہ تھے، یعنی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سوچیں نماز کے بارے میں کتنا آیا ہوا ہے، اس جز میں ہم نے کتنی بار نماز کے بارے میں پڑھا۔ جھکتے نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آج امت مسلمہ کا کیا حال ہے؟ فجر کے ٹائم جا کے دیکھیں مسجدیں کتنی خالی پڑی ہیں، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ قیامت کے روز جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ پھر اس کلام یعنی قرآن کے بعد اور کون سا کلام ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ اگر اس پہ نہیں ایمان لاتے تو اور کس پہ لانے والے ہیں گے؟
الحمدللہ یہاں پر ہمارا 29واں پارہ کمپلیٹ ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔